اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ٹاپک ہمارا خاکہ ہی ہے موضوع، لیکن آج سوال و جواب کا پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس خاکہ کے کھینچنے والے یعنی خاکہ نگار کا نام مولوی عبدالحق ہے، اور انہوں نے یہ خاکہ مولوی الطاف حسین حالی کی سیرت پر، خیالات پر، عادات و اطوار پر ان کی منظر کشی کی ہے۔ تو آج ہم اس کے سوال اور جوابات کا پروگرام آپ کو سنوا رہے ہیں۔ پہلا سوال جو آپ کی کتاب میں خاکہ کے متعلق دیا گیا ہے وہ ہے کہ قومی اتحاد کے بارے میں مولانا حالی کا کیا خیال تھا؟ قومی اتحاد کے بارے میں مولانا حالی کا کیا خیال تھا؟ تو اس کے متعلق ہم آپ کو یہ ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی قومی اتحاد کے علمبردار تھے۔ قومی اتحاد کے علمبردار تھے مولانا حالی، اور ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ مولانا حالی جب بھی کبھی ہندو مسلم فسادات ہوتے تھے ملک میں کہیں پر بھی، تو وہ اس سے ناخوش ہوتے تھے، ان کا دل آزردہ ہو جاتا تھا۔ انہیں مذہبی منافرت اور تعصب سے بڑی رنجش تھی، اور وہ خود مذہبی منافرت اور تعصب سے پاک تھے۔ مولانا حالی سچے وطن پرست تھے، یہ ہمیں تاریخ سے بھی ان کا پتہ چلتا ہے۔ تو دوسرا سوال جو آپ کی ٹیکسٹ میں، کتاب میں دیا گیا ہے وہ ہے کہ مولانا حالی نے عملی میدان میں کون سی دو یادگاریں چھوڑی ہیں، یعنی عملی میدان میں انہوں نے کیا کیا؟ تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عملی میدان میں مولانا الطاف حسین حالی نے پانی پت کے مقام پر ایک سکول کا قیام عمل میں لایا۔ پانی پت کے مقام پر مولانا حالی نے ایک سکول کا قیام عمل میں لایا۔ دوسرا کام جو انہوں نے کیا وہ ہے اورینٹل لائبریری کا قیام۔ انہوں نے ایک لائبریری بنائی، نام رکھا اورینٹل لائبریری، اور اس کو لوگوں کے لیے وقف کر لیا۔ اب تیسرا سوال جو ہے وہ ہے خاکہ نگاری۔ خاکہ نگاری پر نوٹ، حالانکہ یہ نوٹ ہم پہلے آپ کو ایک ویڈیو میں بتا چکے ہیں، اس پر ہم نے روشنی ڈالی ہے تھوڑی بہت، تو چلو اعادہ کے لیے تھوڑی بہت اور جانکاری دیں گے خاکہ نگاری کے متعلق۔ خاکہ نگاری ایک نثری تحریر ہے، یعنی اردو کو دو قسم کی تحریروں میں لکھا جاتا ہے۔ نثری تحریر بھی نثر میں بھی لکھا جاتا ہے اور نظم میں بھی لکھا جاتا ہے، لیکن خاکہ نگاری نثری تحریر ہے، اس کو نثر میں لکھا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں ہمیں
खाका खींचना हो तो उसके मुतालिक हमें कुछ ज़रूरी चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, हमें उसकी ख़यालात, फ़िक्र व अफ़कार देखने हैं बहुत नज़दीक से। सीरत व किरदार, आदात व अतवार, इन चीज़ों की हमें मंज़रकशी करनी है। तो इधर हम ये इतना बताएं कि सिर्फ मुतासर होना, किसी शख्सियत से मुतासर होना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस शख्स के साथ, उस शख्स की एक इंसान को मुकम्मल वाक़फ़ियत होनी चाहिए और वो बिल्कुल क़ुर्बत में रहे हों, यानी वो हमसायगी में रहे हों, नज़दीक में रहे हों। दूसरी बात ये है कि खाका निगार मरऊबियत का शिकार नहीं होना चाहिए, यानी वो गैर जानिबदार होना चाहिए। जिस किसी शख्स के मुतालिक खाका निगारी खींचनी हो तो उसकी खूबियाँ और खामियाँ उन उन दोनों का इजहार खाका निगारी में होना चाहिए। ठीक है, तो खाका निगारी में जो अव्वल नंबर के खाका निगार हैं वो हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। इनके अलावा सैयद आबिद हुसैन, मौलवी अब्दुल हक, रशीद अहमद सदीकी, अस्मत चुगताई और ख्वाजा हसन निज़ामी, ये लोग काबिल ज़िक्र हैं। तो आज का वीडियो बस इतना। खुदा हाफिज़।